غسل میں بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا غسل نہیں ہوتا۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا غسل ہو گیا لیکن غسل ہوتا نہیں ہے۔ سب سے پہلے جب ہم یہ دیکھیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ کلی کرنا، غرغرہ بساط کر لے، اور ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، یہ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ تو ہیں 3 فرض، لیکن اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے ہم کلی کو لے لیتے ہیں۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کلی کر لی، غرارہ کر لیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض بالکل صحیح ہو گیا، جبکہ اگر دانت میں کوئی چیز پھنسی رہ گئی اور آپ نے اسے نہیں نکالی اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا غسل ہو گیا، تو اس صورت میں غسل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ناک میں بھی پانی ڈالنے میں بڑی اس میں احتیاط ہے۔ اگر کوئی پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی کیسے ڈالنا ہے؟ قریب لا کر اس کو سونگھیں، کھینچے اوپر کی طرف، ناک کی نرم ہڈی تک اسے لے جائیں، اور پھر ناک کو صاف بھی کریں۔ اگر گندگی اس میں لگی رہ گئی تو اس صورت میں بھی ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اب ہم تیسرے فرض کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی کا بہانا۔ اس میں کیا احتیاطیں ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے پورے جسم پر پانی کو بہانا ہے، اور اس صورت میں اگر آپ پورے جسم پر پانی بہاتے وقت آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے 3 مگے ڈال دیے جسم پر تو یہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو حصہ ہوتا ہے، اگر آپ پانی ایسے ڈالتے ہیں تو یہاں پانی نہیں پہنچتا، الگ سے پانی یہاں ڈالا جائے۔ کان کے اندر کا حصہ یہاں پانی لے کر ایسے ڈالا جائے، اسی طرح دوسرے کان میں بھی، اسی طرح آنکھیں صاف کی جائے۔ آنکھوں کے اندر اگر گندگی لگی رہ گئی تو اس صورت میں بھی غسل نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ داڑھی، غسل میں اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، وضو میں الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ داڑھی جتنی بھی گھنی ہو، داڑھی کے اندر پانی کا پہنچانا غسل میں ضروری ہے۔ مونچھوں کے اندر جو جلد ہے اس تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح ابرو وغیرہ ہیں، ان کے بھی جلد تک پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ جسم کا ملنا بھی ضروری ہے۔ اگر جسم پر بال ہیں، اگر ملیں گے نہیں، یہ سردیاں ہیں، اگر جسم کو ملیں گے نہیں تو صحیح طریقے سے جسم پر پانی نہیں پہنچے گا، یہ بھی ضروری ہے۔ ناف کے اندر بھی پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ ہر جوڑ میں مثال کے طور پر یہ حصہ ہے، اگر آپ پانی ایسے ڈالتے ہیں تو یہاں پر پانی نہیں پہنچتا۔ اسی طرح انگلیوں کی جو نیچے پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں، نوٹ کیا کریں کہ وہ بھی اگر آپ پانی ایسے ڈال دیں صرف تو ان کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، وہاں پر پانی الگ سے لے کر پہنچایا جائے۔ اور جو اعلیٰ تناسل کے جگہ ہے، اس کے نیچے جو جگہ ہے وہاں پر بھی پانی الگ سے لے کر ڈالیں گے، اور پیچھے کی جو جگہ ہے، پیچھے مقام ہے، جو جوڑ ہیں، وہاں پر بھی الگ سے پانی لے کر ڈالا جائے۔ بندے یہ سمجھتے ہیں صرف پانی ایسے ڈال دیا پہنچ جائے گا، نہیں، جسم کو ملنا بھی ضروری ہے اور یہ احتیاطیں کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے بندے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی ایسے ڈالنے غسل ہو جائے گا، لیکن اس میں وہ یہ ساتھ ساتھ کریں، سب سے پہلے نجاست صاف کریں۔ اگر نجاست صاف نہیں کریں گے، نجاست وہ اور پھیل جائے گی۔ لہذا یہ احتیاطیں، اگر یہ احتیاطیں بندہ نہیں کرے گا تو اس کی وجہ سے غسل نہیں ہوگا۔ مثلا گردن کے نیچے ہے یا کان میں کوئی بھی حصہ آپ کا، پورے حصے پر پانی کا بہانا ضروری تھا، اگر کوئی حصہ بھی خشک رہ گیا، کوئی بال کی جڑ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔